بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیزو، آج کل ایک خبر کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ خبر اتر پردیش کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کے ضلع دیوریا کے اندر ایک 60 سالہ بزرگ نے اپنی ہی جان کی قربانی پیش کر دی، اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ خبروں میں آ رہا ہے کہ اس نے پہلے عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھ کے سیدھا اپنے گھر گیا، کوئی ہتھیار اٹھا کے اپنا گلا کاٹ لیا قربانی کے نام پر۔ اور اس نے یہ کام کرنے سے پہلے ایک خط بھی لکھا، خط کے اندر پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر یہ قربانی دے رہا ہوں، اور مجھے کسی نے مارا نہیں ہے، میرا کسی نے مرڈر نہیں کیا، اس لیے کسی کے اوپر کوئی الزام وغیرہ دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فلاں قبرستان میں فلاں کے پاس مجھے دفن کر دیا جائے۔ تو یہ خبر ہے، یہ خبر، اس کی ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا انسان کا فوٹو بھی کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک خط ہے، وہ خط آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ سوال پوچھ رہے کہ جی کیا انسان اپنی قربانی بھی، اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر سکتا ہے، اور کیا اس کو قربانی کہیں گے یا خودکشی کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا۔ اپنی رائے کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین نہیں ہے، اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام کرنے کا نام اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین نہیں ہے۔ دین تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ جو اللہ کہے، جیسا کہے، جب کہے، جتنا کہے، اس کو فالو کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی انسان سے انسان کی قربانی نہیں مانگی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، کسی بھی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے انسان کی قربانی نہیں مانگی۔ شروع سے لے کے آج تک جانور کی ہی قربانی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اب ایک آدمی اپنی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں دین کے نام پر کسی چیز کو ایڈ کیا دین کے نام پر، تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو انسان اگر اپنی جان کی قربانی دے رہا، وہ ایک طرح سے حماقت کر رہا ہے، یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کی خودکشی ہے۔ اور خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے میرے دوستو، وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا، اپنی جان دے گا، قیامت کے دن، قیامت تک اسی ہتھیار سے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا، عذاب دیتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا۔ اللہ نے ان سے ان کی اولاد کی قربانی مانگی تھی۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کی قربانی مانگی تھی ضرور، لیکن لی نہیں تھی، مانگی تھی۔ وہ ایک امتحان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کامیاب نکلے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، وہ بھی تو اللہ کا حکم ہی تھا نا، اللہ کے حکم کو ہی فالو کرنے جا رہے تھے، اللہ کے حکم پر ہی اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے، اور جب انہوں نے چھری چلائی تو چھری نے کام نہیں کیا، تو انہوں نے آخری حد تک اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ جب چھری نے کام نہیں کیا تو اللہ نے خود کہا، ابراہیم تو نے جو اپنی ہمت سے بڑھ کر تو نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، تو نے میرے حکم پر پورا عمل کر کے دکھا دیا، لیکن ہمارا مقصد تم سے تمہارے بچے کی قربانی مانگنا نہیں تھا، بلکہ ایک امتحان مقصود تھا، ایک آزمائش مقصود تھی، جس آزمائش کے اندر تم پورے اترے۔ ہم تم سے تمہارے بچے کو لینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اب یہ مینڈھا لیجئے، اس مینڈھے کو ہمارے نام پر قربان کر دیجئے۔ اس مینڈھے کو قربان کرنے پر بھی ہم تمہیں اولاد کو قربان کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ اور نہیں کیا، انہوں نے بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا، لیکن ان کے لیے وہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، جس میں وہ پورے کھرے اترے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، آج اگر کوئی آدمی اپنی جان قربان کر رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کو قربانی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا وہ ایک جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا ہے، انسان کی قربانی کا نہیں، اور ایک ایک چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ اللہ نے پوری ایک ایک چیز کو ہمیں تفصیل کے ساتھ اللہ رسول نے بتا دیا، کہ جانوروں کی ڈیٹیل بھی بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ ہم تم سے تمہارے بچوں کی قربانی نہیں مانگتے، انسان کی قربانی نہیں مانگتے، جانور کی قربانی مانگتے ہیں۔ اور پھر جانوروں میں یہ ڈیٹیل بھی بتا دی کہ کیسے جانور ہونے چاہیے، کتنی عمر کے جانور ہونی چاہیے، کن جانوروں کی قربانی دے سکتے ہو، کن جانوروں کی قربانی نہیں دے سکتے، کن دنوں میں دے سکتے ہو، کن دنوں میں نہیں دے سکتے۔ قربانی کے 3 دن بھی متعین کر دیے کہ صرف ان 3 دن کے اندر ہی جس جانور کو تم اللہ کے نام پر قربان کرو گے اس کو قربانی کہیں گے، اس کے علاوہ سارا سال تم جانور قربان کرو لیکن اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ قربان کر سکتے ہو، جانور ذبح کر سکتے ہو، گوشت کھا سکتے ہو دوسرے دنوں میں، لیکن اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، وہ ایک طرح سے حماقت کر رہا ہے۔ یہ قربانی نہیں کہی جائے گی، اس کو قربانی نہیں کہیں گے، اس کو تو بلکہ خودکشی کہیں گے، اور خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو 60 سالہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔